الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصوم زكاة البدن. وقال: الزکاة قنطرۃ الاسلام. پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں، جب کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شعبان کے مہینے کے آخری ایام آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری جمعہ میں صحابہ کرام کو جمع کرتے، جس میں مرد بھی ہوتے، عورتیں بھی ہوتی، اور جمع کر کر آپ ان کے سامنے ایک لمبا خطبہ ارشاد فرماتے. ایک مشہور حدیث ہے جو آپ کی بابرکت زبان سے ادا ہوتی. آپ لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. اے لوگوں، بہت جلد تم پر ایک بڑا مہینہ آنے والا ہے جو بابرکت مہینہ ہے. ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، اور جس مہینے کے رات کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ذریعہ بنایا. جو مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، انسانی بھائی چارگی کا مہینہ ہے. اس مہینے کے ایک فرض نماز کو اللہ تعالیٰ نے 70 فرض نمازوں کے برابر اور ایک نفل نماز کو فرض نماز کے برابر کا درجہ دے دیا. یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے یعنی 83 سال عبادت کرنے کے ثواب جیسا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان کے مہینے کے آخری خطبے کے وہ بول ہوتے تھے جو آپ ہر سال صحابہ کرام کو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی اہمیت بتانے کے لیے ارشاد فرماتے تھے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی ترغیب دیتے، اور رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کا شوق دلاتے. نہ صرف یہ کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تعلیمات ہوا کرتی تھی، تو یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف یہ کہ آپ کی زبانی تعلیمات ہوتی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر بھی رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ عبادتیں اور نیکیوں کا ماحول اور عبادتوں کا ماحول بناتے تھے. سیدتنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں مسلسل روزے رکھتے تھے،
یہاں تک کہ شعبان کے مہینے کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیتے تھے. یعنی پوری امت کو اللہ کے نبی نے رمضان کے روزے رکھنے کا تو حکم دیا، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ساتھ ساتھ شعبان کے بھی روزے رکھتے تھے. تو صحابہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے. صحابہ نے جب اللہ کے نبی کو شعبان میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو صحابہ بھی روزے رکھنا شروع ہوئے. تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ روزہ مت رکھو، کیونکہ تم لوگ شعبان میں روزہ رکھو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، اس کی وجہ سے رمضان میں روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ شعبان کے روزے نفل روزے ہیں اور رمضان کے روزے فرض ہیں. تو نفل روزوں کی وجہ سے کمزوری میں کئی فرض روزے تمہارے نہ چھوٹ جائے. تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ آپ پورے شعبان کے روزے اور پورے رمضان کے روزے. تو صحابہ اکرام کے دلوں میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی بھی تو روزے رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 40 جنتی مردوں کی طاقت دی ہے، میں روزہ رکھنے سے کمزور نہیں ہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے پلاتا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ آپ رمضان سے پہلے سے ہی شعبان کے روزے رکھنا شروع کرتے تاکہ ایک ماحول بنے روزوں کا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر عبادتوں کا اہتمام کرتے، لیکن خاص طور پر رمضان میں آپ کی عبادتوں میں بہت انہماک ہوتا تھا. لمبی لمبی نفل نمازیں، تہجد کی نمازیں آپ پڑھتے تھے. عام دنوں میں بھی اللہ کے نبی بہت خرچ کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، مہمانوں کو کھلاتے تھے، بیواؤں کی، یتیموں کی دستگیری فرماتے تھے. لیکن رمضان کے مہینے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے سخاوتوں کے طوفان چلتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ طوفان اپنی تیزی میں ہر چیز کو اڑا کر لے کر چلے جاتا ہے، تو اللہ کے نبی کی سخاوت کا طوفان بھی سب کچھ ختم کر دیتا تھا. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ آپ لوگوں میں بانٹ دیتے تھے، خرچ کر دیتے تھے، لٹا دیتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کی کیفیات ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے ہم لوگوں تک پہنچی. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا مہینہ بنایا. رمضان کا مہینہ مسلمانوں کا مہینہ، رمضان کا مہینہ نبی کی امتی کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ اللہ کے بندوں کا مہینہ. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہہ دیا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان مرد یا عورت نیک کام کرے تو فرشتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا ثواب لکھ دے. نماز پڑھیں گے تو اللہ نے اس کا ایک ثواب لکھ دیا، زکوٰۃ دیں گے تو اللہ نے اس کا ایک ثواب رکھ دیا، ذکر کریں گے تو اس کا بھی ثواب ہے، حج کریں گے تو اس کا بھی ثواب ہے، صدقہ خیرات کریں گے تو اس کا بھی اپنا ثواب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور روزے کا ثواب میں لکھوں گا. روزے میں بندہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنی حلال خواہش کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو یہ چیزیں بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے کے بھوکے رہنے کی وجہ سے، چونکہ بندہ میرے لیے بھوکا رہتا ہے، لہذا اس کی روزے کا ثواب میں لکھوں گا. بلکہ ایک ترجمہ علماء کرام یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے نے روزہ میرے لیے رکھا،
اس کے روزے کے بدلے میں ہی بندے کو مل جاؤں گا۔ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ وہ رکھنے سے بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت گہرا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ گویا بندے اور اللہ کے درمیان میں ایک مضبوط رشتہ بن جاتا ہے، محبت والا رشتہ، رازداری والا رشتہ، غمخواری اور دوستی والا رشتہ۔ انسان کوئی بھی عبادت کرے تو سامنے والوں کو نظر آتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب تک آدمی اپنی زبان سے کہے گا نہیں کہ میں روزے سے ہوں، اس وقت تک سامنے والوں کو وہ چیز نظر نہیں آتی، کیونکہ روزے کا تعلق انسان کے اندر سے ہے۔ روزے کا تعلق دکھنے سے نہیں ہے، چھپنے سے ہے۔ روزے دار کے چہرے کے اوپر یا اس کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا نہیں رہتا کہ یہ روزے سے ہے۔ ہاں، گرما کا اگر روزہ ہو تو اس کے سکھے ہوئے ہونٹ بتا دیتے ہیں کہ شاید یہ روزے سے ہے، اور اس کا کمزور چہرہ یہ بتا دیتا ہے کہ شاید یہ بھوکا ہے یا یہ روزے سے ہے۔ یہ صرف اندازہ ہے، لیکن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کے اوپر ایک قسم کی تازگی دیتے ہیں۔ انسان پیٹ بھر کر کھانے کے باوجود بھی اس کے چہرے پر وہ تازگی نہیں آتی جو تازگی روزہ رکھنے سے انسان کے چہرے پر آتی ہے۔ اسی لیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور بندیوں کا خاص عمل ہے۔ صحابہ کرام، پچھلے دور کے سلف صالحین، بزرگان دین کا یہ معمول تھا کہ وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے، بلکہ وہ اپنی زندگیوں کے اندر گرما کے روزوں کا انتظار کرتے تھے۔ جس طریقے سے ہمیں گرما میں ٹھنڈا شربت بنا کر پینے میں مزہ آتا ہے، اس طریقے سے ان لوگوں کو گرما میں گرمی کا روزہ رکھنے میں مزہ آتا تھا۔ وہ انتظار کرتے تھے سردی کے دنوں کی راتوں کا، گرمی کے دنوں کے روزوں کا۔ سردیوں کے دنوں میں راتیں لمبی لمبی ہوتی ہے، 5:30 بجے 6 بجے رات ہو جاتی ہے، اور دوسرے دن 7 بجے سورج نکلتا ہے۔ تو سردیوں کے دنوں کے اندر کبھی کبھی 12 گھنٹے کی رات، 13 گھنٹے کی رات، تو لمبی راتیں۔ 7:30 بجے عشاء کی نماز ہو گئی، اب فجر کی نماز کب؟ فجر کی نماز 6:30 بجے، تو پورے 11 گھنٹے کی رات ہے عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ رات میں صرف 2-3 گھنٹے سوتے تھے، اس کے بعد اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے۔ آدھی رات تہجد میں لمبی لمبی قراتیں، قرآن مجید کے پڑھنے کا ماحول، ذکر کا ماحول، دعاؤں کا ماحول، یہی ہوتا تھا۔ تو وہ لوگ سردیوں کے دنوں کی راتوں کا انتظار کرتے تھے، اور گرما کے دنوں کے اندر دن بڑا ہوتا ہے۔ صبح 5:30 بجے دن نکل جاتا ہے اور 7 بجے مغرب ہوتی ہے، تو تقریباً 13 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، اور 4 بجے سحری مکمل کر لینا ہوتا ہے، 4 بجے 4:30 بجے، تو 4:30 بجے سے لے کر 7 بجے تک، یعنی ٹوٹل کبھی کبھی 14:30 15:30 15 گھنٹے 14 گھنٹے کا لمبا روزہ۔ تو وہ لوگ گرما کے دنوں کے روزوں سے محبت کرتے تھے اور اپنی زندگیوں میں انتظار کرتے تھے گرما کے روزوں کا۔ انہیں مزہ آتا تھا گرما کے روزے رکھ کر، کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان کے نفس پر شاخ گزرتا ہے، بڑا بھاری گزرتا ہے، اور اللہ کی محبت میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اپنے نفس کو سزا دینے میں ان کو مزہ آتا تھا۔ اور سردیوں کے دنوں کی لمبی راتوں میں وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، قرات کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، دعائیں ہوتی تھی، تو انہیں مزہ آتا تھا، کیونکہ دلوں میں اللہ کی محبت تھی۔ جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے
تو ساری رات عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کبھی کبھی عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت تہجد کی نماز کے لیے رکعت باندھتی تھی، اور ایسی لمبی نماز پڑھتی تھی بی بی فاطمہ کہ ایک سجدے کے اندر پوری رات گزر جاتی تھی، اور دوسرے دن فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ تو حضرت فاطمہ اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ یا اللہ، آپ نے رات کتنی چھوٹی بنا دی جو ایک سجدے میں گزر گئی۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو پھر آدمی کو لمبے لمبے سجدوں میں، لمبی لمبی رکعتوں میں، لمبی لمبی نمازوں میں مزہ آتا ہے۔ انسان 2 دن 4 دن نہیں کھائے گا تو مرے گا تو نہیں، یہ تو طے ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو آدمی کو روزے رکھنے میں مزہ آئے گا، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے میں مزہ آئے گا، اللہ سے تعلق قائم کرنے میں مزہ آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا نظام بنایا، جب تک آدمی کا پیٹ خالی ہوتا ہے اس وقت تک آدمی کا دل اور آدمی کا من اور آدمی کا نفس عبادت کرنا چاہتا ہے، اور جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر آدمی کو عبادت کرنے میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، عبادت کرنے میں آدمی کو دل نہیں لگتا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں اور افطار میں 2-4 کھجوروں سے زیادہ کچھ نہیں کھاتے تھے۔ 2-4 کھجور اور 2-4 گھونٹ پانی، یہی آپ کا کھانا اور پینا ہوتا تھا۔ ہم لوگ، میرے استاد محترم مولانا حمید الدین حسامی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے بڑے اللہ والوں میں گزرے ہیں، پورے علاقے کے اندر انہوں نے دین کا بہت بڑا کام کیا۔ وہ فرماتے تھے کہ آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہے، سحری میں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، اگر ان سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ صاحب کیا کریں، دن بھر بھوکا رہنا ہے نا، تو دن بھر بھوکا رہنے کے لیے سحری میں پیٹ بھر کھائیں گے، اور جب افطار کا موقع آیا تو افطار میں بھی پیٹ بہت بھریں گے، دہی وڑے کھائیں گے، حریص کھائیں گے، حلیم کھائیں گے، فروٹس کھائیں گے، کھجور کھائیں گے، مرچیاں بھجیے کھائیں گے، گلگلے بنا کر کھائیں گے۔ لوگ اگر پوچھیں کہ صاحب افطار میں بھی زیادہ کھا لیے آپ، تو کہتے ہیں کہ دن بھر بھوکا تھا نا اس لیے زیادہ کھا لیا۔ سحری میں زیادہ کھائیں گے اس نیت سے کہ دن بھر بھوکا رہنا ہے، اور افطار میں زیادہ کھائیں گے اس نیت سے کہ دن بھر بھوکا تھا۔ تو دن میں سحری میں بھی پیٹ بھرا جا رہا ہے، افطار میں بھی پیٹ بھر رہا ہے، اور جب 2 ٹائم پیٹ بھریں گے تو پھر رمضان کے روزے کہاں سے لگیں گے؟ چہرہ تازہ تازہ رہے گا کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے، روزے کا مزہ نہیں آتا، اس سے روزے کا فائدہ اس سے نہیں مل سکتا۔ روزے کا فائدہ کب ملے گا؟ روزے کا فائدہ تب ملے گا جب آدمی کو صبح 9 بجے سے 10 بجے سے روزہ لگنا شروع ہو جائے، اور ظہر کے بعد تو آدمی کی حالت ایسی ہو جائے کہ وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ اگر کھاؤں گا نہیں تو مر جاؤں گا۔ پھر عصر کے بعد تو بس آدمی نڈھال ہو جائے۔ عصر کے بعد جب آدمی، پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مغرب کے موقع پر، افطار کے موقع پر روزے دار کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جب عصر کے بعد آدمی دعا کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو اتنا کمزور ہو جائے وہ کہ اس کی زبان پر الفاظ تک نہ نکل سکے۔ اب آدمی دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے۔ اب یہ جو انداز ہے، یہ جو کمزوری ہے، یہ جو روزہ لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ اس موقع پر انسان کے منہ سے معدے کی بدبو نکلتی بھوک کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا یہ اسٹائل، یہ بھوکا رہنا بہت پسند ہے. بندہ اللہ کے لیے بھوکا ہے. اگر وہ چاہتا تو گھر میں فریج میں قسم قسم کے فروٹس رکھے ہوئے ہیں، وہ کھا کر روزہ توڑ سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھوک میں رکھا. تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی. اسی لیے جب بندہ مغرب میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوری اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں، رد نہیں فرماتے. اسی لیے روزے کی حالت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا الصوم جنہ ما لم یخرقها، روزہ ایک ڈھال ہے، آدمی جب تک کہ اس ڈھال کو اپنے ہاتھوں سے توڑ نہ لے. یعنی یہ ڈھال کب ٹوٹتی ہے؟ ہم روزے کی حالت میں گانا سن لیے، روزے کی حالت میں میوزک سن لیے، روزے کی حالت میں ہم نے کوئی کارٹون، کوئی ڈرامہ، کوئی سیریل، کوئی فلم، کوئی مووی ٹی وی پر یا موبائل پر دیکھ لیے، یا روزے کی حالت میں ہم نے کسی کو گالی دے دی، یا کسی کو برا بھلا کہہ دیا، یا کسی کی غیبت کر دی، چغلی کر دی کسی کی. یہ کام اگر کریں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی روزے کا جو اصل نورانی روحانی فائدہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں جیسا کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ویسے ہی دوسروں کو برا بھلا بولنے سے، دوسروں کی غیبت اور چغلی کرنے سے، اپنے کانوں کے، اپنے آنکھوں کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے. جب آدمی، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا روزے کی حالت میں اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے، لڑائی کرے، بحث کر لے، تو آپ اس سے یہی کہہ دو کہ بھائی میں آپ سے بحث نہیں کرتا، میں آپ سے جھگڑا نہیں کرتا کیونکہ میرا روزہ ہے. آپ ان سے کہہ دیں کہ میں آپ سے بحث نہیں کروں گی کیونکہ میرا روزہ ہے. اگر آپ روزہ رہ کر اپنی زبان کو نہیں بچائیں گے، آپ اپنے کانوں کی، اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کریں گے، تو پھر اب یہ روزہ رہنے کا، یہ بھوکا رہنے کا کچھ زیادہ فائدہ تو ہونے والا نہیں. فائدہ تبھی ہوگا جب افطار میں، سحری میں کم کھائیں گے. افطار میں کم کھائیں گے تو رات میں تراویح میں دل لگے گا، ورنہ تراویح کی نماز پڑھنے میں کمزوری محسوس ہوگی، کاہلی اور سستی محسوس ہوگی، جی نہیں لگے گا پڑھنے میں. نماز 2 4 8 10 رکعت پڑھ لیے، سو جانے کا دل کرے گا، ارے چلو تہجد میں اٹھ کے پڑھ لیں گے. اب تہجد میں اٹھنے کی توفیق نہیں ملے گی کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے تو نیند اچھی لگے گی. اور اگر پیٹ خالی ہے، رات میں نیند بھی صحیح نہیں آتی اس سے. جب نیند صحیح نہیں آتی تو اب دل لگا کر تہجد پڑھنا آسان، تراویح پڑھنا آسان، ذکر کرنا آسان، قرآن کی تلاوت کرنا آسان. تو کل ملا کر پورا لے دے کر 1 مہینہ اللہ کے لیے صرف عبادت والا یہ مہینہ. رات بھی عبادتیں، دن بھی عبادتیں، رات میں تہجد کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، دن میں روزے کے ذریعے. اور یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا. یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں سب سے بڑا ذکر قرآن کی تلاوت کرنا. ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں دیں گے. اگر آپ اس مہینے میں قرآن نماز میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف پر 1,000 نیکیاں دیں گے. تو جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت. آج بھی الحمدللہ مسلمان گھرانوں میں ایسی ہماری بہنیں، ایسی ہماری مائیں، ایسی خواتین موجود ہیں جو روزانہ 5 پارے، 10 پارے قرآن کی تلاوت کرتی. بعض روزانہ 3 پاروں کی تلاوت کرتی ہے. ایک پاروں کی تلاوت کرنے والے عورتوں کی تو کمی ہی نہیں. تو نیک گھرانوں کی عورتوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت. رمضان آتا ہے تو رمضان میں بعض، ابھی ایک جگہ میرا جانا ہوا، وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ ہمارے ساس ہے، رمضان میں 10 قرآن پڑھتی ہے. یہ پورے رمضان کے 30 دنوں میں 10 قرآن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزانہ 10 پارے وہ پڑھتی ہیں. تو 10 دنوں میں 1 قرآن، 20 دنوں میں 2 قرآن،
روزانہ 10 پارے پڑھتی ہے تو 3 دن میں ایک قرآن ان کا مکمل ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے پورے رمضان میں 10 قرآن، کسی کے 15 قرآن، کسی کے 20 قرآن. رمضان میں کیا کام ہے؟ بس ایک ہی کام ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، نفل نمازیں پڑھنا، رات رات بھر دعائیں کرنا. عقل مند عورتیں رمضان میں شاپنگ نہیں کرتی. عقل مند عورتیں رمضان سے پہلے شاپنگ کر لیتی ہیں، کیونکہ اگر آپ پرانے کپڑوں میں عید کریں گے تب بھی آپ کی عید ہو جائے گی، لیکن آپ نئے کپڑوں میں عید کرنے کی چکر میں رمضان میں شاپنگ میں آپ وقت برباد کریں گے تو بتائیں آپ کہ آپ نے کتنا بڑا گھاٹا کیا، اپنا کتنا بڑا نقصان کیا. ہم خوش ہوتے ہیں، ارے وہ پرساد سلیکشن میں افطاری کا بھی انتظام کرتا ہوں، ارے وہ ونائے سلیکشن کے اندر افطاری کا بھی کھجوراں کا بھی انتظام کر دیتا. بھائی 10-5 روپے کے کھجور کا انتظام کرنے سے آپ اتنا خوش ہو کر وہاں 3 بجے چلے گئے شاپنگ کرنے، شام تک شاپنگ ہو رہی. عصر کی نماز بھی بہت سی عورتیں وہیں پڑھ لے رہی، مغرب کی نماز بھی وہیں پڑھ لے رہی. کیا ضروری ہے اتنا قیمتی وقت جو اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کو حل کرانے کا، اپنی مرادوں کو مانگ کر پوری کرانے کا وقت تھا، ایسے وقت جا کے کپڑوں کی دکان میں بیٹھ گئے، میک اپ کی دکان میں بیٹھ گئے، چوڑیوں کا کلیکشن چل رہا، چپل کا سلیکشن چل رہا، کئی دنوں تک شاپنگ ہو رہی. ماں کی الگ، بیٹی کی الگ، بڑی بیٹی کی الگ، منجلی بیٹی کی الگ، تیسری بیٹی کی الگ، چھوٹی بیٹی کی الگ، مردوں کی الگ شاپنگ. ٹیلروں کے پاس ٹیلروں نے لکھ کر لگا دیا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے، لائن لگی ہوئی ہے وہاں پر. یہ سب کچھ ہو رہا عید کو اچھی بنانے کے لیے. عید کے چند گھنٹوں کی خوشی کے چکر میں رمضان کے 10 دن 15 دن شاپنگوں میں برباد ہو رہے. عقل مند مسلمان کبھی رمضان کے قیمتی اوقات کو شاپنگوں میں خراب نہیں کرتا. ہاں، وہ مسلمان شاپنگوں میں اپنا وقت برباد ضرور کریں گے جو نہ روزے رکھتے ہیں اور نہ جن کو رمضان میں عبادتوں سے زیادہ کچھ لینا دینا ہے. وہ ایک شبینہ پڑھ لیے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں عبادت کا حق ادا کر دیا. وہ رمضان کے جمعہ کے روزے رکھتے ہیں، خالی رمضان میں 4 جمعہ 5 جمعہ آ گئے تو جمعہ کے روزے رکھو کیونکہ بڑے روزے ہیں. یا وہ 26ویں کا ایک روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا روزہ رکھ دیے تو پورے 30 روزوں کا ثواب مل گیا. ایسے لوگ زیادہ تر وقت اپنا شاپنگوں میں، حلیم کھانے کے چکر میں، حریص کھانے کے چکر میں، افطاری خریدنے کے چکر میں برباد کر دیتے ہیں. ہم کو سال بھر اللہ نے دیا کھانے کے لیے، اگر ایک رمضان میں ہم بغیر فروٹس کے افطاری کر لیں گے تو ہمارا کیا جانے والا. آپ بہنیں ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ مردوں کو بتائیں. سب سے پہلے تو مردوں کو آپ یہ بتائیں کہ آپ سال بھر کماتے ہو ہم لوگوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، 1 مہینہ آپ کام سے چھٹی لے لو، روزے رکھو. اگر بہنیں عورتیں اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے مردوں کو سمجھائیں گی تو ان کے لیے روزے رکھنا آسان ہوگا. لیکن اگر آپ کی امیدیں بڑی بڑی ہوگی، اگر آپ شوہر سے، بیٹوں سے یہ کہو گی کہ اب کی مرتبہ تگڑی شاپنگ کرانا، تو وہ تگڑی شاپنگ کی چکر میں، کمانے کی چکر میں، آپ کے خواہشات کو پورا کرنے کی چکر میں وہ روزے چھوڑے گا. اس طریقے سے بڑا نقصان اٹھائے گا وہ. تو آپ تسلی دلائیں اپنے شوہروں کو، آج ہی جا کر یہاں سے کہہ دیں کہ رمضان کا پورا راشن، پورا ضروری سامان، کھجور وغیرہ ابھی لا لو رمضان سے پہلے، اور جو بھی شاپنگ ہے ہلکی پھلکی ابھی کر لو. میں نہیں سمجھتا کہ مسلمانوں کے گھرانوں کے اندر کوئی گھر ایسا ہوگا یا کسی گھر میں کسی کی الماری نئے کپڑوں سے خالی ہوگی کہ اگر ہم شاپنگ نہیں کریں گے تو عید نہیں ہونے والی. ہر گھر کے اندر اور ہر فرد کے لیے کئی جوڑے
نئے نئے موجود ہے. بغیر عید کی شاپنگ کے ان کپڑوں کے اندر بھی ہماری عید ہو سکتی ہے. نئے کپڑوں میں عید کرنا کہیں لکھا ہوا نہیں. ہمارے نبی نے صرف یہ فرمایا کہ عید کے دن آپ کے گھر میں جتنے جوڑے ہیں ان میں جو سب سے اچھا جوڑا ہے وہ پہنو عید کے دن. یہ فرمایا ہمارے نبی نے. ماشاءاللہ ہمارے گھروں میں تو ہر جوڑا سب سے اچھا جوڑا, ایک سے ایک جوڑا ہمارے گھروں کے اندر. اگر ہم چاہیں تو انہی کپڑوں سے عید کر لے سکتے ہیں, ایک نہیں 10 عیدیں کر لے سکتے ہیں ہم. لیکن ہم شاپنگ کی چکر میں, عید کو اچھی بنانے کے چکر میں میری ماں اور بہنوں رمضان کے قیمتی اوقات کو ہم لوگ برباد کر دیتے ہیں. کتنا بڑا نقصان اٹھاتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اسی لیے ہمیں اپنے مردوں کو کہہ دینا چاہیے کہ آپ 1 مہینہ کام سے چھٹی لے لو, اور اگر دکان ہے, ذاتی کاروبار ہے, تو بہنیں ان سے کہہ دیں کہ 1 مہینہ آدھا ٹائم کام چلاؤ اپنا بس, اور آدھا وقت عبادتوں میں لگاؤ. گھر میں ایک طرف ایک کونے میں ماں قرآن لے کر بیٹھی ہوئی ہے, باپ قرآن لے کر بیٹھا ہوا ہے, تو بچے دیکھ کر بچے بھی قرآن لے کر بیٹھنے والے بنیں گے. گھر میں جب بچے دیکھیں گے کہ اذان ہوتے ہی ماں نے نماز کی تیاری شروع کر دی, اذان ہوتے ہی والد صاحب, والد باپ مسجد کو چلے گیا, بچے بھی دیکھ کر سیکھیں گے. تو پورے گھر میں اور محلے کے ہر گھر میں اگر ایسا ماحول ہے تو پھر پورے محلے کے اندر ایک ماحول بنے گا, عبادت والا ماحول. ورنہ آج کل تو لوگ بول رہے ہیں یہ رمضان کے جیسا ہی نہیں دکھ رہا. آپ روزے نہیں رکھیں گے, آپ عبادت نہیں کریں گے تو رمضان کے جیسا کہاں دکھے گا. رمضان شاپنگ دکھانے کے لیے نہیں آتا, رمضان خریدی کرنے کے لیے, مارکیٹنگ کرنے کے لیے نہیں آتا. رمضان عبادتوں کے لیے آتا ہے. اگر آپ عبادتوں میں انہماک دکھائیں گے, عبادتیں کریں گے تو رمضان کے جیسا دکھے گا. ورنہ زندگیوں میں ایسے رمضان آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے. اس محلے کے اندر زیادہ تر مرد محنت کر کر خون اور پسینے کی روزی روٹی کھانے والے, کھلانے والے. اب ہماری عورتوں کی ذمہ داری ہے وہ اپنے مردوں کو بتائیں کہ دیکھو دھوپ میں محنت کی چکر میں آپ روزوں کو مت چھوڑو. اللہ تعالیٰ بار بار یہ روزے نہیں دیتے. رمضان کے ایک روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کسی آدمی کا رمضان کا ایک روزہ چھوٹ جائے اور اس کے بدلے میں وہ سال بھر نہیں بلکہ زندگی بھر روزے رکھے, تو زندگی بھر کے روزے ایک طرف, رمضان کے روزے کا ثواب ایک طرف, پھر بھی رمضان کے روزوں کی برابری زندگی بھر کے روزے نہیں کر سکتے. ایک روزے کا اتنا بڑا ثواب اور اتنی بڑی اہمیت ہے, تو 30 روزوں کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی. اگر اللہ تعالی ہمیں بات کرنے کی طاقت دے دے تو قبرستان میں جا کر جو لوگ دنیا سے گزر چکے ان سے پوچھو. اگر اللہ تعالی ہمیں بولنے کی اور سننے کی صلاحیت دے دے, مردوں سے بات کرنے کی اگر طاقت دے دے, تو اگر ہم قبروں میں مردوں سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا حال ہے, وہ کہیں گے کہ ہم قبر میں پڑے ہوئے ہیں, ہم رمضان کو بہت مس کر رہے ہیں, رمضان کی عبادتوں کو, رمضان کے روزوں کو مس کر رہے ہیں. اور وہ اندر سے کہہ رہے ہیں چیخ چیخ کر, یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو سن نہیں سکتے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں, اللہ نے موقع دیا, زندگی میں رمضان آیا, روزے رکھ لو, عبادتیں کر لو. تو میری ماں اور بہنوں, آپ بھی اپنے اندر اہتمام کے ساتھ رمضان کے روزوں کو رکھنے کا معمول بنائیں, اور گھر میں اپنے مردوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. اور گھر کے جو بچے ہیں, اگر چھوٹے بچے ہیں 7 سال کی عمر تک کے یا 7 سال سے بڑی عمر کے بچے, ان بچوں کو باضابطہ سحری میں اپنے ساتھ میں لے کر کھلائیں, اور ان بچوں سے یہ کہیں کہ بیٹے
جب تک آپ بھوکے رہ سکتے ہو رہو، 10 بجے تک، 12 بجے تک، تاکہ ہمارے بچوں کو بھوکا رہنے کی عادت پڑے۔ اس کے بعد اگر اس کی بھوک زیادہ ہو گئی تو پانی پلا دو، اس کو جو ہے کھانا کھلا دو، چلے گا۔ لیکن رفتہ رفتہ آپ کا بچہ اللہ کے لیے کچھ گھنٹے بھوکا رہ کر روزے داروں کی جیسی شکل بنا کر اس کو بھی پریکٹس ہوگی روزہ رکھنے کی۔ پھر جب وہ جوان ہو جائے گا، بچیاں جب ہماری بڑی ہو جائیں گی تو پھر ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ بیمار ہیں وہ بھی کوشش کریں روزہ رکھنے کی، اور اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، کچھ گولیاں کھانا پڑتا ہے، دوائیں کھانی پڑتی ہے، کوئی بات نہیں، ہمت کریں چند گھنٹے اپنے آپ کو بھوک میں رکھنے کی، روزے داروں کے جیسا اپنے آپ کو بنا کر رکھنے کی۔ انشاءاللہ اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا، اس کا بھی بڑا ثواب ملے گا۔ ویسے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہے۔ روزے میں کینسر ختم ہوتا ہے، کینسر۔ اگر کسی کو کینسر کی بیماری ہے وہ روزے رکھنا شروع کر دے، کیونکہ انسان جب بھوکا ہوتا ہے معدے میں کچھ نہیں ہوتا، تو معدے میں غذا کو ہضم کرنے والے جو کیڑے ہیں نا، ان کیڑوں کو جب کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ جسم کے اندر جو کینسر کے جراثیم ہے اس کو کھانا شروع کرتے ہیں۔ تو جو لوگ کینسر پیشنٹ ہیں ان کے لیے روزہ بڑی عبادت، جو لوگ شوگر پیشنٹ ہیں ان کے لیے روزہ بہترین علاج ہے، بلڈ پریشر کا بہترین علاج روزہ ہے۔ اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں، بعض لوگوں کو نزلہ زکام کی بیماری، ہیڈیک کی بیماری، سر کے درد کی بیماری، آدھے سر کی بیماری، یہ ساری بیماریاں وہ بیماریاں ہیں۔ بعض لوگوں کو موٹاپے کی بیماری ہے، بعض لوگوں کو جوڑوں میں درد کی بیماریاں ہیں، یہ ساری بیماریوں کا علاج روزہ ہے۔ انسان جب روزہ رہتا ہے تو اس کے جسم کے اندر سے گندگی ختم ہوتی ہے، گندا خون ہے، فاضل بچی ہوئی چربی ہے، موٹاپا آدمی کا ختم ہوتا، دماغ کے اندر جو رطوبتیں ہیں وہ گلنا شروع ہو جاتی، انسان کے جسم کے اندر جو گندگی ہے وہ گلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں انسان کا جسم گرم ہو جاتا ہے، اور گرمی کے اندر انسان کے جسم میں جو گندا خون ہے، گندے جراثیم ہیں، وہ ساری چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی۔ تو روزے سے جہاں ایک طرف آخرت کا فائدہ، نیکیوں کا فائدہ، عبادتوں کا فائدہ، وہیں پر روزے میں جسم کا بھی فائدہ ہے۔ تو ہم اپنے گھروں کے اندر کیا کریں؟ پہلا کام، اپنے مردوں پر ہم ہلکا کریں، ان کے بوجھ کو ہلکا کریں، ہم ان کو تسلی دلائیں کہ دیکھو سال بھر کماتے رہے، آپ محنت کرتے رہے، اور ہم لوگوں کے لیے آپ سب کچھ کرتے رہے، یہ 1 مہینے کے لیے آپ تھوڑا سا ہلکے ہو جاؤ، ہم سب روزے رکھیں گے، گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول بنائیں گے، ذکر کا ماحول بنائیں گے، خالی وقتوں میں بیٹھ کر کچھ موٹے چنے خرید کر لا لیں گھروں میں، 1 کلو آدھا کلو، گھر میں افطار کے موقع پر، سحر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد پورے گھر کے لوگ بیٹھیں، ذکر کریں، لا الہ الا اللہ کا ذکر، سبحان اللہ کا ذکر، درود شریف کا ذکر، استغفار کا ذکر، بچوں کو لے کر کریں تاکہ گھروں میں ذکر کا ماحول بنے، صبح شام ذکر کا ماحول ہو، قرآن کی تلاوتوں کا ماحول ہو۔ اگر قرآن پڑھنے نہیں آتا تو قرآن سیکھنے کا اہتمام، اور گھروں کے اندر اگر تفسیر کی کتابیں ہیں تو قرآن کا ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے، اور دینی کتابیں، مسئلے مسائل کی کتابیں، عقائد کی کتابیں پڑھیں، اگر نہ ہو تو مولانا سے مشورہ کر کر کتابیں خریدیں، مائیں اپنے بچوں کو لے کر بٹھا کر 5 منٹ 10 منٹ زور سے کتاب پڑھیں، کتاب کی تعلیم کریں، بچے سنیں گے تو بچے سیکھیں گے، بچپن سے ہمارے بچوں کو ایک ماحول ملے گا۔ اور دوسری چیز، رمضان میں گھر کا جو راشن ہے، استعمال کی جو چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری خریدی ابھی کر لیں رمضان سے پہلے، اور اگر نئے کپڑوں میں عید کرنا ہے تو شاپنگ بھی ابھی کر لیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ کمبخت
کپڑوں کی دکان والے 10 رمضان کے بعد نیا اسٹاک لاتے، کیوں؟ روزے خراب کرنا ہے ان کو ہمارے، اسی لیے نہیں چاہیے ان کا نیا اسٹاک، نئے ماڈل کے کپڑے۔ ہم پرانے ماڈل میں جو کپڑے گھروں کے اندر ہے اسی میں عید کر لیں گے، کچھ نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کو اگر خوش کر لیں ہم، پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر بھی عید کر لیں گے تو بھی فائدے میں، لیکن اگر ہم اللہ کو ناراض کر لیں اور عید کے دن 1 لاکھ کا جوڑا پہن لیں تو بھی نقصان میں ہے، گھاٹے میں۔ اللہ کو ناراض کر کر عید کی خوشی کئی کی خوشی، اللہ کو راضی کر کر ایک مسلمان ہر دن عید میں ہے۔ وہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا ماحول پیدا کرنا چاہیے، گھروں میں عبادتوں کا ماحول بنانا چاہیے، کھانے کھلانے کے ماحول سے حتی الامکان پرہیز۔ اپنے مردوں سے کہہ دے کہ جو بھی کچھ ہے ہم گھر میں افطاری بنا لیں گے، آپ عصر کی نماز کے بعد افطاری خریدنے کے لیے جا کر مغرب سے پہلے کا جو وقت ذکر کا وقت ہے، دعاؤں کا وقت ہے، وہ برباد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ہماری بہنیں بھی گھروں میں جو افطاری بناتی ہے، کھانا بناتی ہے، وہ عصر سے پہلے پہلے بنا لے، وہ عصر کے بعد ہماتن مشغول ہو کر ذکر میں بیٹھ جائیں، قرآن کی تلاوت میں بیٹھ جائیں، عصر سے لے کر مغرب تک عبادت میں لگ جائیں اور ہر دن دعا میں لگیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ روزانہ افطاری کے موقع پر 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزے دار کی روزانہ ایک دعا قبول کرتے ہیں۔ آپ اپنی مرادوں کو لکھ لیں، ایک پیپر پر لکھ لیں 30 دعائیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ روزانہ اپنی ایک ایک ضرورت اللہ سے مانگے، بیٹیوں کی خوشیاں ہیں، بیٹوں کی خوشیاں ہیں، شوہر کی خوشی ہے، اپنی خوشی ہے، لکھ لیں آپ اس کو۔ بچوں کے مسائل ہیں، ان کے تعلیم کے، ان کے نوکریوں کے، ان کے رشتوں کے مسئلے لکھ کے رکھ لیں آپ۔ روزانہ ایک ایک کے واسطے دعا کریں، ایک ایک ہفتہ دعا کریں، تو انشاءاللہ یہ جب ماحول ہم بنائیں گے تب ہمیں رمضان لگے جیسا دکھے گا، ورنہ تو ہم بولیں گے رمضان آیا چلے گیا، رمضان لگے جیسا ہی نہیں دکھا۔ تو رمضان کو لگے جیسا دکھنے کے لیے عبادتوں میں لگانا پڑتا ہے۔ زندگیوں میں جو نمازیں قضا ہو گئی، خالی وقتوں میں نمازیں قضا پڑھ لے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دی تھی، نفل نمازوں کا اہتمام کرے، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اپنے مرحومین کے نام پر ایصال ثواب کریں۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، شوہر ہیں، اب دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ انتظار میں ہے کہ جو لوگ ہمارے دنیا میں زندہ ہیں وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، قرآن پڑھ کر ثواب پہنچائیں گے۔ یہ کام کریں ہم۔ رمضان میں ہم دیکھیں محلے میں پہچانت کی بیوہ عورت ہے، کوئی بوڑھی خاتون ہے، ہم اپنے بچوں سے کہہ دیں، اپنے شوہروں سے کہہ دیں کہ تھوڑا سا راشن لا لو، اس بیوہ کے گھر میں ڈال دیں گے، ان یتیموں کے گھر میں راشن پہنچا دیں گے۔ 25 کلو کا اگر ہم چاول ان کے گھر میں ڈال دیں گے تو وہ مہینہ بھر کھاتے رہیں گے، وہ بھی روزہ رکھیں گے، افطار میں سحر میں ہمارا چاول کھائیں گے، ہمیں ثواب ملے گا۔ مہنگائی کتنی بڑھ گئی دیکھو، تیل 200 روپے کلو ہو گیا۔ ہم کہہ دیں اپنے شوہروں سے ایک تیل کی پاکٹ لا لو، وہ فلاں بیوہ عورت ہے، اس کے گھر میں کمانے والے کوئی نہیں ہے، ہم اس کے گھر میں تیل کی پاکٹ دے دیں گے۔ کتنی دعا نکلے گی اس کے دل سے۔ آپ آدھا کلو مسور کی دال، مونگ کی دال ڈال دیں اس کے گھر میں، ہلدی مرچی نمک کا انتظام کر دیں اس کے گھر میں، شکر پتی کا انتظام کر دیں۔ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ، دوسروں کے دکھ درد کو بانٹنے کا مہینہ۔ ہم عورتیں اگر اپنی جیسی بیوہ عورتوں کی، پریشان حال عورتوں کی، یتیموں کی تکلیف کو اگر نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھیں گا؟ بولیے۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس عورتیں ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، اور ہماری عورتیں ایک دوسروں کو اپنی تکلیفیں سنا لیتی ہے۔ بڑا اچھا موقع ہے اللہ کو خوش کرنے کا، کسی غریب کی دعا لینے کا بڑا اچھا موقع ہے۔
اس کے دل سے دعا نکلے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی پوری پریشانیوں کو مٹا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے پورے مسائل کو حل کرے گا۔ کسی کے دل کو خوش کر دو، اس کی مدد کر کر، اس کے گھر میں راشن پہنچا کر، اس کے گھر میں 2-4 دن افطاری پہنچا دو۔ ماشاءاللہ آج بھی ہمارے گھروں میں کتنا اچھا ماحول ہے، مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو تشتوں کے اندر اور ٹرے کے اندر جمع کر دیتی ہے کہ بیٹا یہ محلے میں جا کر افطاری بانٹ کرو۔ ماشاءاللہ اچھا ماحول ہے۔ ہم اس کو اور تھوڑا اچھے انداز میں کر سکتے ہیں نا۔ ہم ایک وقت کا کھانا کسی کو پہنچا کر، آپ کے گھر میں محلے میں کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بے سہارا ہے، آپ ان کے گھر میں بول دیجئے جا کے آج آپ اپنے گھر میں کھانا مت بنائیے، آج ہمارے گھر سے آپ کو کھانا آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے آپ کو، آپ کے گھر میں اچھا کھانا آپ کھاتے ہیں، تھوڑا زیادہ بنا لیجئے، بیوہ کے گھر میں پہنچا دیجئے، وہ بوڑھوں کے گھر میں پہنچا دیجئے، وہ بے سہاراؤں کے گھر میں پہنچا دیجئے، وہ بھی کھائیں گے تو وہ دل سے آپ کو دعا دیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سال ہر سال دعا کرتے رہیں گے اور آپ کو یوں لگے گا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ہمارے مسئلے نہیں حل ہو رہے، آپ کسی غریب کو کھلا دیں گے اور اس کے دل سے دعا نکلے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی کشتی کو کنارے لگا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہنا چاہیے، اللہ کے بندوں کو آرام پہنچانے کے بہانے ڈھونڈتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے شوہر سے کہہ دیں آتے آتے 1 کلو ایکسٹرا کھجور لا لو۔ گھر کے لیے ہر کوئی شوہر کھجور لاتے ہیں، 1 کلو کھجور منگا لو، 60 روپے 70 روپے کلو کھجور ہے۔ 60-70 روپے میں دنیا تو ڈوبنے والی نہیں ہے اور نہ ہم فقیر بننے والے ہیں۔ 1 کلو کھجور کسی بیوہ کے گھر میں پہنچا دو کہ آپ رمضان میں آپ کو یہ کام آئے گا، افطار میں آپ اس کو رکھیے۔ وہ رمضان بھر افطاری کرتے رہیں گے آپ کے کھجوروں سے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو آدمی کسی روزے دار کو 1 گھٹ شربت پلا دے یا دودھ پلا دے یا 1 کھجور کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں مہمان نوازی کرائیں گے۔ آپ کا 1 کلو کھجور کسی گھر میں چلے گیا اور وہ مہینہ بھر آپ کے کھجوروں سے افطاری کر رہے ہیں، اندازہ کرو کتنا ثواب مل رہا آپ کو۔ 2, 4, 5, 10 کلو اگر ہم لا کے اگر محلے میں بانٹ دیے، کتنا اچھا ماحول۔ اپنے بچوں کے ذریعے سے بھیجے، معصوم بچے ہیں، کل کے بڑے ہیں یہ بچے، بچوں کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ دوسروں کو کھلا کر خوشی ملتی ہے ایمان والے کو۔ بچپن سے ہمارے بچے دینے والے، کھلانے والے، بانٹنے والے بنیں گے۔ ایک طرف ثواب کا ثواب، دوسری طرف بچوں کی تربیت۔ تو میری ماں اور بہنوں، نیکیوں کا موسم ہے رمضان، عبادتوں کا مہینہ، دلوں کے جیتنے کا مہینہ، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، اپنی آخرت بنانے کا مہینہ۔ اگر ہم یہ سب کچھ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ زندگی کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو، حالات کو، مصائب کو ختم کر دیں گے۔ پھر زندگیوں کے اندر عبادتوں کا نور آئے گا، زندگیوں کے اندر سکون آئے گا، تو پھر ماحول بنے گا۔ پھر انسان دنیا کے اندر کون ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے؟ جب آدمی دنیا سے جائے گا تو اس کی قبر روشن ہوگی، جب اللہ سے ملے گا مر کر تو اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی طرح آخرت کی زندگی کو بھی جنت کی زندگی بنا دیں گے۔ مجھے تو کہا گیا تھا کہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی کچھ بولو، لیکن وقت زیادہ ہو چکا ہے اور میری بھی طبیعت سب کچھ صحیح نہیں ہے، کیونکہ روزانہ کہیں نہ کہیں بیانات، راتوں کی نیند نہیں، دن کا چین نہیں۔ اسی لیے انشاءاللہ رمضان میں اگر موقع ملے گا تو پھر آئیں گے، اگر اللہ تعالیٰ موقع دے گا۔ پھر زکوٰۃ کے بارے میں باتیں آئیں گی، جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہے، ان باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے اور اس انداز میں اگر ہم رمضان گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان اللہ کو راضی کرنے والا گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی باتوں پر اور خیر کے کاموں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا پڑھ لیجئے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔